إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اہل بیت کی عظمت کو، اہل بیت کی شان اور مقام کو، اہل بیت کی دینی خدمات اور قربانیوں کو کافی دنوں سے بیان کیا جا رہا ہے. اہل بیت کی جتنی بھی عظمت بیان کی جائے اتنا کم ہے. ان کے مقام کو، ان کی قربانیوں کو جتنا ہی بیان کیا جائے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ چاہتے ہوئے آج اس ٹاپک کو کلوز کر رہے ہیں. اور آخر میں آج اہل بیت کی اس شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی گہرے اور مضبوط رشتے ہیں. اس ہستی سے میری مراد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جن کا ایک رشتہ نبی علیہ السلام سے یہ ہے کہ وہ آپ کے سگے چچا ہیں. ان کا نبی علیہ السلام سے ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بھائی ہیں، کیونکہ مختلف قبیلے کی دو عورتوں نے سیدنا حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور امام کائنات محمد مصطفیٰ کو بھی دودھ پلایا صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ ان کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام سے جو رشتہ ہے وہ دوستی کا ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک سب سے گہرا تعلق، گہری محبت اور دوستی اگر تھی تو محمد مصطفیٰ سے حمزہ کی تھی، حمزہ کی محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا جس طرح میری آپ کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اس تعلق کو، اس محبت کو ختم کرنا جس طرح میرے بس میں نہیں ہے، اسی طرح باپ دادا کے دین کو چھوڑنا بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ دوستی ختم نہیں ہوگی، یارانہ رہے گا، اٹھنا بیٹھنا بھی رہے گا، ہمدردیاں بھی رہیں گی، لیکن میں باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن تک اپنے باپ دادا کے دین پر رہے۔ راج قول کے مطابق نبوت کے 6 سال انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے سرزمین کے اندر سب سے بڑے شکاری تھے، اے دن جنگلات کا رخ کرتے اور مختلف جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے، اور جو ہی جب بھی شکار کر کے واپس لوٹتے تو گھر آنے سے پہلے سیدھے بیت اللہ جاتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کے بعد گھر آتے تھے۔ معمول کے مطابق بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد جب گھر کی طرف جا رہے تھے، آگے سے عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے ان کو روک لیا اور کہا ابو عمارہ، یہ ان کی کنیت تھی، آج کیا ہوا؟ ہاں مجھے پتہ نہیں، میں تو ابھی پہنچا ہوں مکہ میں، کیا ہوا؟ آج میں اپنے گھر میں بیٹھی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، آج ابو جہل نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر تیرے بھتیجے، تیرے دوست، تیرے بھائی، تیرے ساتھی محمد کو اس قدر گالیاں دی ہیں کہ اس طرح آج تک کسی کو گالی نہیں دی، ہر درجہ توہین کی ہے۔ محمد کی ذات پر بھی بہت کچھ کہا، محمد کے عقیدے پر بھی بہت کچھ کہتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ ایک جملے کے اندر بھی محمد نے جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش رہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ مکے میں کیا کوئی ایک دین ہے؟ یہاں سے لوگ کاروبار کے لیے حبشہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو عیسائی بن کر آتے ہیں، کبھی آپ نے کچھ کہا؟ کوئی یہودی بن کر آ جاتا ہے، آج تک کسی نے کچھ کہا؟ ہر آدمی آزاد ہے۔ یہ ساری پابندیاں محمد کے لیے کیوں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا وہ یتیم ہے اس لیے؟ اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے؟ اس قدر بکواس کرتا رہا، محمد سر جھکا کے کھڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نے دیکھا ابو جہل جب رکا تو محمد روتے ہوئے گھر جا رہے تھے۔ حمزہ کو غصہ آ گیا، کچھ غیرت آ گئی، وہ کمان جو ان کے ہاتھ میں تھی سیدھی وہ کمان لے کر ابو جہل کے پاس گئے، ان کے سر پہ دے مارے۔ ابو جہل کا قبیلہ جو تھا بنو مخزوم قبیلہ تھا، یہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ بنو مخزوم قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، ابو جہل نے منع کیا، حمزہ کچھ نہ کہو، حالات بگڑ جائیں گے۔ حمزہ نے جذبات میں آ کر یہ بھی کہہ دیا ابو جہل سے، تجھے پتہ نہیں جو دین محمد کا ہے وہی حمزہ کا ہے۔ اور سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جا، میں نے بدلہ لے لیا۔ آج تک مکے کی سرزمین میں ابو جہل کے سامنے کوئی نہیں آیا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، آج یہ کمان اس کے سر میں لگا کر آیا۔ آج اس کی غیرت کا، اس کی جرت کا آج جنازہ نکل گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا حمزہ ان باتوں سے میں خوش نہیں ہوتا، اگر تو میری خوشی چاہتا، اگر تو میری خوشی چاہتا ہے تو کلمہ پڑھ لے۔ ایک دم بھتیجے کو روتا دیکھ کر، دوست کو روتا دیکھ کر، بھائی کو روتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، بے ساختہ کلمہ پڑھ دیا۔ اس کے بعد جب اس کے اور دوستوں کو پتا چلا، شیطان نے الگ حملہ کیا۔ کیا کیا؟ باپ دادے کے دین کو ماں بھتیجے کو روتا دیکھ کر چھوڑ دیا۔ اتنا کچھ کہا، اتنا کچھ کہا کہ حمزہ خود پریشان ہو گئے رضی اللہ کہ میں نے کیا کیا؟ کوئی یہ کہے، کوئی یہ کہے، کوئی وہ کہے، مکے کی عورتیں شور مچا رہی ہیں، حمزہ کو کیا ہو گیا؟ باپ دادے کا گستاخ بن گیا، بے ادب بن گیا، خاندان کے عقیدے کو لات مار دی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بھی ایک دیوار ہے۔ بس اوقات اس طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ قرآن کریم کو خود پڑھ لیتا ہے، حدیث کو خود پڑھ لیتا ہے، عقیدہ خود سمجھ لیتا ہے، لیکن کبھی یہ دیوار کھڑی ہوتی ہے باپ دادے کی برادری، اور قیامت تک یہ رہے گا۔ اس دیوار کو توڑنا ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا، بس اوقات مجبوریاں ہو جاتی ہیں، مجبوریاں ہو جاتی ہیں۔ مجھے اسی حلقے میں کام کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک عرصہ ہو گیا ہے، اسی حلقے کے ایک ساتھی مجھے ملے، کہنے لگے میں نماز فلاں جگہ پڑھتا ہوں، خطبہ آپ کا سنتا ہوں، بات آپ کی صحیح، فکر آپ کی صحیح، میں بھی اندر سے یہی سمجھتا ہوں اور میں قبول کر چکا ہوں، لیکن میری ظاہری مجبوریاں یہ ہیں کہ میری اتنی بیٹیاں ہیں، 6 ہیں یا کتنی بیٹیاں، اور وہ اس محلے میں اگر اس محلے کو چھوڑ دیا تو میری بیٹیوں کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ مسائل ہیں، مسائل ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں۔ حمزہ کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی ہو گئی، پوری قوم نے کہنا شروع کر دیا ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں تھی، آپ نے کیا کر دیا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، کیا کروں؟
آخر کار سوچا اللہ کے آگے درخواست رکھتا ہوں. اللہ کو مانتے تھے. بیت اللہ میں آیا اور کھڑے ہو کر درخواست کرتے اللہم ان کان رشدا، اللہم ان کان رشدا، اے اللہ جو دعوت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عقیدہ محمد کا ہے، جو پیغام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان رشدا، اگر یہ پیغام تیرا ہے، اگر یہ حکم تیرا ہے اور تو نے انہیں پیغمبر بنایا ہے، فجعل تصدیقہ فی قلبی، فجعل تصدیقہ فی قلبی، تو اس دین کی اس عقیدے کی محبت میرے دل میں ڈال دے. تو میرے دل میں پھر اس کی محبت ڈال دے. وَإِلَّا فَاجْعَلْ لِي مِمَّا وَقَعْتُ فِيهِ مَخْرَجًا، اے اللہ اگر تجھے محمد کا دین پسند نہیں ہے، عقیدہ پسند نہیں ہے، یہ دعوت ان کی اپنی ذاتی ہے، تیری طرف سے نہیں ہے، تو پھر میرے دل میں اس دین کی نفرت ڈال دے، نفرت ڈال. بس یہ دعا کی کس نے کی؟ اللہ سے. آپ بھی دعا کیا کرو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اے اللہ جو عقیدہ حق ہے، سچ ہے، اے اللہ اس کا حق ہونا میرے سامنے واضح کر دے. اللہم ارنا الحق حقا، جو حق ہے اس کا حق ہونا میرے سامنے واضح کر دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اور پھر حالات پیدا کر دے تاکہ میں عقیدہ بھی حق بناؤں، عمل بھی حق بناؤں. وارنا الباطل باطلا، اے اللہ جو عقیدہ باطل ہے، جو عمل باطل ہے، جو طریقہ باطل ہے، اس کا باطل ہونا میرے سامنے واضح کر، اور اس باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دعائیں کیا کرو. اللہ سے دعا کی کس نے؟ سیدنا حمزہ نے رضی اللہ عنہ. اگر یہ عقیدہ، یہ پیغام تیرا نہیں ہے تو پھر اس دین کی نفرت میں دل میں ڈال دے. اللہ سے یہ دعا کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے جا رہے. راستے میں کتنے قدم تھے، کتنی دیر لگی، لیکن کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام تک میں پہنچا اس وقت میرے دل میں اسلام کی اس قدر محبت پیدا ہو گئی. فواللہ ما احب ان لی ما ذلتہ السماء. جس وقت نبی علیہ السلام تک پہنچا اس وقت تک میرے دل میں اسلام کی اتنی محبت پیدا ہو چکی تھی، اتنی محبت. اگر پوری دنیا کے خزانے مجھے دیے جاتے کہ اس دین کو چھوڑ دے، میں سب کو لات مار دیتا، دین اسلام کو نہ چھوڑ دے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد حق ادا کیا. اللہ نے ان کو جرأت بھی دی تھی، ہمت بھی دی تھی، قوت بھی دی تھی، ایک روب بھی دیا تھا. حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تلوار لٹکا کر دار ارقم جہاں نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ موجود تھے، جو مکے میں مسلمانوں کا مدرسہ تھا، عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، عقیدے عمل کی حفاظت کے لیے مدارس ہوتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے مکے میں بھی مدرسے کی بنیاد رکھی دار ارقم کے نام پر. مدینے میں جا کر بھی مدرسے کی بنیاد رکھی صفہ کے نام پر.
یہ دین کے کلے ہیں، اسلام کی چھاؤنیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان کی حفاظت کیا کرو، ان کی حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے لیے اپنا تعلق، اپنا رابطہ قائم کیجیے۔ عمر بن خطاب گلے میں تلوار لٹکا کر آ رہے ہیں، صحابہ گھبرا گئے۔ آج کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام کو بتایا۔ سیدنا حمزہ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں نہ گھبرائیں، جس کام میں لگے ہوئے لگے رہیں، عمر بن خطاب کو آنے دیں، اگر خیر اور بھلائی کی ارادے سے آیا ہے ہم اس کو عزت دیں گے، عزت دیں گے۔ اگر اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے تو اسی کی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دے۔ عمر بن خطاب اندر آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ما جاء بک یا ابن الخطاب، عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی، بقیہ زندگی آپ کی اطاعت میں گزارنے کا پروگرام بنا چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر، یہ تیری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کل ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے رب سے بھیک مانگی تھی، کس چیز کی؟ عمر کی۔ اے اللہ عمر دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر۔ میں نے کل دعا مانگی تھی، یا اللہ مکے کی سرزمین میں دو عمر رہتے ہیں، ایک ہشام کا بیٹا ہے عمر، جس کو لوگ ابو الحکم کہتے ہیں، جو کہ ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے، ایک خطاب کا بیٹا ہے عمر۔ اے اللہ اگر اسلام کی سربلندی چاہتا ہے ان میں سے کسی ایک کو اسلام میں بھیج دیں۔ میں نے کل مانگا تھا، آج نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ دار ارقم میں کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر۔ صحابہ نے بھی بلند آواز سے کہا اللہ۔ عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ سیدنا حمزہ پہلے سے ہیں، قربانیاں ہیں، خدمات ہیں، کیونکہ بات کو آج ختم کرنا ہے، ورنہ بہت ساری چیزیں بتانی تھی، ان کو سیٹ پہ رکھ کر آپ کو لے آتا ہوں۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا معرکہ ہوا وہ جنگ بدر ہے، غزوہ بدر ہے۔ اس جنگ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے سر انجام دیے، قیامت تک دنیا اس کو یاد رکھے گی، بھولا نہیں سکتی۔ حضرات، کیا اللہ نے ان کو جرأت دی تھی، قوت دی تھی اور ہمت دی تھی کہ جس وقت دو سگے بھائی آئے، ایک سامنے سے آیا ایک پیچھے سے آیا، ربیہ کے بیٹے ہیں، بدترین کافر ہیں، ایک عتبہ ہے ایک شیبہ ہے، سوچ کر آئے ایک آگے چلے گا ایک پیچھے چلے گا، اور سب سے پہلے حمزہ کو ہم نے لپیٹ میں لینا ہے۔ عتبہ سامنے ہے، شیبہ پیچھے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، قربان نے اللہ قربان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حمزہ تو اسد اللہ بھی ہے، اسد الرسول بھی ہے، تو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ حمزہ تو اسد اللہ بھی ہے، اللہ کا شیر ہے، اسد الرسول بھی ہے، رسول کا بھی شیر ہے۔ ان دو ہستیوں کے شیر نے جب دو بدترین دشمن آئے، ایک سامنے ایک پیچھے، دونوں سگے بھائی، دونوں کے ہاتھوں میں تلوار ہے، قربان جائیں، عقل نہیں مانتی کس طریقے سے دونوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دیا۔ ایک حمزہ کے آگے طرف رہا، ایک پیچھے طرف رہا ہے۔ کتنی لوگ یہی کہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا، دن کے اجالے کے اندر بھی
ہم نے اتنا تیزی کے ساتھ تلوار چلتے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں آگے آ رہی ہے پیچھے آ رہی ہے، بس دیکھا کہ ایک ڈھیر کافر کا آگے ہے ایک پیچھے ہے، اتبا آگے پڑا ہے، شیبہ پیچھے پڑا ہے۔ ولید نے دیکھا اکیلا اور اڑ اڑ کے مار رہا ہے، ہمارے دو کو اس نے ڈھیر کر دیا۔ ولید آگے بڑھا، یہ کون ہے؟ ابو سفیان کا سالہ ہے۔ ولید آگے بڑھا، ابھی اتنے فاصلے پر تھا جتنے فاصلے پر تلوار نہ چل سکے، کہ اتنے فاصلے پر اس سے پہلے اس کے اوپر حمزہ کی تلوار چل گئی اور وہی ڈھیر ہو گئی۔ طعیمہ کو جو سرزمین عرب کا سب سے بڑا اپنے آپ کو جنگجو کہتا تھا، جبیر بن مطعم کا چچا، مطعم بن عدی کا بھائی، اس کو ڈھیر کے رکھ دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں تمام مجاہدین کی قربانیاں اتنی کہ اتنی قربانیاں سیدنا حمزہ کی تھی رضی اللہ عنہ۔ کافروں کو تکلیف کیوں نہ ہو، کافروں کی چیخیں کیوں نہ نکلیں؟ جب واپس جنگ ہار کر مکہ پہنچے، رونے کی چیخنے کی آوازیں اور بد دعائیں ہیں تو کس کو ہیں؟ حمزہ کو ہیں رضی اللہ عنہ۔ جنگ احد کے لیے تیاری کرنے لگے۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام سے کہا، اگرچہ تو میرا غلام ہے، وحشی سے کہا، تیرا کوئی کام نہیں، لیکن اگر تو ہمارے ساتھ چلے گا تو اور کوئی کام نہ کرنا، حمزہ کو نگاہ میں رکھنا، حمزہ کو تاڑ میں رکھنا، تیرا تیر چل جائے، تیری کمان چل جائے، تیری تلوار چل جائے، اگر تو نے ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر، اگر تو نے حمزہ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تو پھر تو آزاد ہے۔ میں یہی سمجھوں گا میرے چچا طعیمہ کا بدلہ آ گیا۔ ابو سفیان کی بیوی، اس کو غصہ اپنے بھائی کا تھا، اس کو جب پتہ چلا قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس نے اپنے پاس وحشی کو بلایا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے مالک نے، جبیر بن مطعم نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے حمزہ کے بارے، اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا تو دیکھ عرب کی سرزمین میں سب سے قیمتی ہار میرے گلے میں ہے۔ ایک کام کرنا کہ حمزہ کو مارنے کے بعد اس کا مسئلہ کرنا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے ہیں، اس کی آنکھیں نکالنی ہیں۔ اس کی زبان کاٹنی ہے، ہونٹ اور ہار بنانا ہے۔ وہ ہار تو نے میرے گلے میں ڈالنا ہے، یہ ہار میں تیرے گلے میں ڈالوں۔ احد کے میدان میں آئے، سیدنا حمزہ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن پیچھے کا علاقہ جو انتہائی خالی تھا، جو وہم و گمان میں نہیں تھا، ایک غلام کس طرح چھپا بیٹھا ہے جو کہ اس قافلے والوں کے جانور چلا رہا ہے، جانور چلا رہا ہے۔ یہ جو مکے سے چلے تھے، ان کے اونٹ ہیں، ان کے گھوڑے ہیں، ان کو چلانے والا وہ تو چرواہا ہے، وہم و گمان میں نہیں تھا۔ سیدنا حمزہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ پیچھے سے اس وحشی نے حملہ کیا اور سیدنا حمزہ کو شہید ہو گئے۔ اور اسی طرح کیا، مسئلہ کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ کے بعد جب سیدنا حمزہ کی لاش پر پہنچے تو آپ نے فرمایا تھا، لوگوں سنو، سید الشہداء و خیر الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، قیامت تک میری امت کے مجاہدین اللہ کے راستے میں شہید ہوتے رہیں گے۔ شہادت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک میری امت کے جتنے بھی شہداء ہوں گے۔ سن لو،
سید الشہداء، سید الشہداء، خیر الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن تمام شہداء کے سید، تمام شہداء کے افضل میرے چچا حمزہ ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ آج آپ ایک شہید کو سید الشہداء کہتے ہیں، ایک کو میں کہتا ہوں، ایک کو نعت کہ بھائی محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ کس کو مانو گے؟ کس کو سید الشہداء سمجھو گے؟ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا اس میں یہی دیکھا، وحشی نے یہ عمل تو کیا، لیکن اس کے بعد وحشی کو کسی نے بھی اونچی آواز کے ساتھ کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا، سہم گیا، سہم گیا، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا یہ بھاگ کر طیف چلا گیا، طیف والوں کو بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، میں آزادی کی ہوس میں حمزہ جیسے شخص کو شہید کر بیٹھا، اب میرے دل میں دین کی محبت ہے، لیکن خطرہ یہی ہے کہ مجھے کوئی معاف نہیں کرے گا۔ طیف والوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تم جاؤ معاف کر دیں گے۔ آ گیا نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا آپ نے سر جھکا لیا، آپ نے میں داؤ ہو اس کو کہو کہ میں نے معاف کر دیا، اس نے میرے چچا کو شہید کیا، مسلح بھی کیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیے؟ ولا اسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، اس لیے اگر ایک میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں 1000 کافر مارے جائیں، ان کے مرنے پر مجھے اتنا خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک کافر کے مسلمان ہونے پر خوشی ہوتی۔ ہاں اس کو کہہ دو میرے سامنے، جب تک محمد زندہ رہے میرے سامنے نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھوں گا مجھے چچا کا نقشہ یاد آ گیا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چلا گیا، جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں رہے وحشی نہیں آیا۔ آپ جب دنیا سے چلے گئے وحشی آیا، مسلمان ہو چکا تھا۔ اس وحشی نے کہا اے اللہ، میں نے قتل تو حمزہ تھا خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی پشت پر اللہ کے نبی کے بعد جو افضل ترین لوگ تھے ان میں سے ایک حمزہ تھا۔ ایک افضل ترین انسان کو میں نے شہید کیا۔ اے اللہ اب میں چاہتا ہوں ایک بدترین دشمن کو قتل کروں تاکہ معاملہ برابر ہو جائے، تو مجھے معاف کر دے۔ تلوار نکالی وحشی نے اور اعلان سن چکا تھا کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور کہہ چکا ہے جو فرشتہ محمد کے پاس آتا تھا اب میرے پاس آتا ہے۔ بڑی جرأت کے ساتھ وحشی تلوار لے کر گیا اور صفوں کو چیرتا ہوا مسلمہ کذاب کے 2 ٹکڑے کر گئے۔ اللہ سے کہا گیا اللہ ان قتلت افضل الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد قتلت شر الناس، اے اللہ اگر اس امت کے بہترین آدمی کو میں نے شہید کیا ہے تو تیری مخلوق کے بدترین انسان کو بھی میں قتل کر چکا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ سیدنا حمزہ ہیں، یہ اس عظیم ہستی کی ایک سیرت ہے جس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اگرچہ 5 منٹ اوپر چلے گئے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آج چھٹی بھی ہے اور آپ برداشت بھی کر لیں گے انشاءاللہ، اس لیے آج اس عنوان کو ہم تکمیل پہ لاتے ہیں، آئندہ کوئی اور ترتیب چلائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر الحمدللہ رب العالمین۔